کی قسم محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. لوگوں قبر میں جانا ہے. خدا کی قسم جہنم کی آگے آگ ہے. آقا کریم نے فرمایا جو منشیات کا آگی ہے, جو مسکرات کا آگی عادی ہے, جو نشے کا عادی ہے, جو شراب کا عادی بنے گا, جب یہ جہنم میں جائے گا ہزاروں سال جلتا رہے گا. آقا کریم نے فرمایا 1000 سال تک چلائے گا, کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. 1000 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی جہنم کے داروغہ حضرت مالک سے فرمائے گا وہ جہنم کے داروغہ یہ جہنمی شرابی, یہ نشے والا, اس نے دنیا میں وہ کچھ پیا ہے جس سے ہم نے اس کو روکا تھا, یہ نہیں رکا. اب 1000 سال بعد جواب ملے گا او بدبختو بد نصیبو, تم نشے کر کر کے پڑھتے پڑے رہتے تھے, نماز کے لیے نہیں, روزے کے لیے نہیں, مسجدوں کے لیے نہیں, تلاوت کے لیے ٹائم نہیں تھا, تم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا. جب تم جہنم میں جاؤ گے 1000 سال تک جلتے رہیں گے, چلاتے رہیں گے, کوئی جواب نہیں ہوگا. حضرت مالک علیہ السلام 1000 سال بعد کہے گا بولو کیا بات ہے. تو یہ شرابی, یہ منشیات کے عادی جنہوں نے اپنی زندگی دنیا اور آخرت میں برباد کر لی, یہ کہیں گے او جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام خدا را تھوڑا ٹھنڈا پانی پلا دو, تھوڑا پلا دو. اللہ فرمائے گا مالک انہوں نے تو دنیا میں بہت کھایا پیا ٹھنڈا, ایسا جیسا میں نے منع کیا تھا, جن چیزوں سے روکا تھا انہیں ادھر کی طرف گئے, ان کو ٹھنڈا پانی نہیں پلانا. مولا کیا پلانا ہے؟ کہا پانی جو ان کے جسم سے پیپ اور خون نکل رہا ہے اسی کو کڑھائیوں کے اندر دوبارہ ابالو, ان کے سامنے ان کے منہ میں ڈالو. جب وہ ابلے گا خون اور ان کا پیپ, شرابیوں کا, بدکاروں کا خون, میرے نبی نے فرمایا جب یہ ابلے گا ابلے گا ابلے گا, بدبختو کھولو منہ. تم نے وہ پیا جو رب نے منع کیا تھا, تم نے وہ کھایا جو رب نے منع کیا تھا, کھولو منہ. تمہیں پتا چلے گا منشیات کے جو مزے لیتے تھے آج پتا چلے گا. تمہیں علماء منع کر رہے تھے, تمہیں قرآن و حدیث سنایا کرتے تھے, تم توجہ نہیں دیتے تھے, مانتے نہیں تھے, تمہارے سروں کے اوپر سے باتیں چلی جاتی تھی. آؤ آج تمہیں پتا چلے گا کیا بات ہے. فرماتے ہیں جب ان کے منہ میں وہ عرض کریں گے مالک ہم یہ پانی نہیں پیئیں گے, اللہ فرمائے گا ان کو تو پلانا ہی پڑے گا. اللہ کیا حال ہوگا. 10 منٹ کے مزے کے لیے تو اپنی آخرت کی زندگی برباد کر رہا ہے میرے جوان. کبھی تمہیں خیال بھی نہیں آتا ہے یہ منشیات تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں, یہ برباد تمہیں کر رہے ہیں, یہ تمہاری عزتیں ختم کر رہا ہے, یہ تمہارے خاندانوں کو اجاڑ کر رہا ہے, یہ تمہارے بچے اور بچوں کو اجاڑ کر رہا ہے, یہ تمہیں گندی نالیوں کا کیڑا سے بدتر بنانا چاہتا ہے, یہ تمہیں جہنم کے دہلیز پہ پہنچا رہا ہے, اور تمہیں انسان ہو کر کے سمجھ بھی نہیں آ رہا کر کیا رہا ہے, مسلمان ہو کر کے پتا بھی نہیں چلا تو کر کیا رہا ہے. ارے لوگوں سنو, میرے نبی نے فرمایا لوگوں سنو, جب ان کے سامنے کھولتا ہوا یہ پیپ اور خون, اب یہ کہیں گے ہم نہیں پیئیں گے. اللہ کہے گا اب ان کو پلانا ہی پڑے گا. فرماتے ان کا منہ کھولا جائے گا اور ان کے منہ میں یہ کھولتا ہوا پیپ اور یہ خون جب ڈالا جائے گا اندر سے سارا سسٹم کٹ 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 کے شرمگاہ کی طرف سے نکل جائے گا. کہاں کے مزے لے رہے ہو خدا را جوانو, اللہ کا خوف کرو. مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, چند دن کے لیے مزے لے کر کے تمہیں کیا کرنا ہے. آخرت کی وہ ہمیشہ والی زندگی, اس کے لیے تم تباہی جمع کر رہے ہو, بربادی جمع کر رہے ہو. دوا یہی ہے تم اپنے رسول کا دامن پکڑ لو, تم رسول اللہ کی سنت کو اپنانا شروع کر لو, تم نمازی بن جاؤ, تم میرے مصطفیٰ کی نعتیں اور درود پڑھتے جاؤ. تم دیکھو یہ نشہ تمہیں خود بخود چھڑ جائے گا انشاءاللہ. جب تم اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کرو, نماز پڑھا کرو, آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, برا مت دیکھو, اچھا دیکھو. طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں بسائی
جاتی ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں بسائی جاتی ہے توحید کی مائی شراب لیکن یہ شراب نہیں جو تمہیں برباد کر رہی ہے یہ شراب نہیں جو تمہاری عقل کو ختم کر رہی ہے یہ منشیات اور یہ نشے نہیں ہیں جو انسان کو ذلیل اور برباد کر کے آخرت کے تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں یہ میں ہے میں پاک میں شراب طہور اللہ کی توحید کی میں رسول اللہ کے محبت کی میں آہا طیبہ سے منگائی جاتی ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں بسائی جاتی ہے حضرت جنید بغدادی کا نام آپ نے سنا جنید بغدادی غوث اعظم سے پہلے کے ولی ہے بڑے ان کا پیر اور رہبر تھا حضرت سیری سکتی رحمت اللہ بہت بڑے بزرگ سیری سکتی ایک دن راستے سے گزر رہے تھے دیکھا ایک جگہ شرابی گرا ہے گندی نالی میں یہ تو گرتے ہی نہ جب نشہ بہت زیادہ ہو گیا لیا زیادہ تو پھر تو روڑوں پر گرتے ہیں گندی نالیوں میں گرتے ہیں کبھی نجاست پر بھی گرتے ہیں کبھی کپڑے بھی پھر اور لوگ ان کو اٹھاتے ہیں روڑوں پہ رکھتے ہیں آج کل بہت جلدی موبائل اٹھانے والے بھی لاتے ہیں پچھلے دنوں ایک گلی ڈل میں گر گیا تھا شراب پی کر کے اس کو لوگ اٹھا رہے تھے ایک اور موبائل بنا اتنی بے عزتیاں پھر ہو رہی ہے اس کو پتہ بھی نہیں تھا میں کہاں ہوں اس کے بچے خود دیکھ رہے تو ان پر کیا گزر رہی ہوگی ان کی بالغ بیٹیاں گھر میں ہیں ان پر کیا گزر رہی ہوگی کہ ہمارا باپ گندی نالی سے لوگوں نے اٹھایا اور ویڈیو بنایا وائرل ہو گیا ان بیٹیوں پر کیا گزر رہی ہوگی اس بیوی پر کیا گزر رہی اس ماں باپ جس ماں باپ نے اس کو پالا اور پوسا جس ماں نے اس کو گود میں بڑا کیا جس والد نے اس کے لیے اپنی نیند حرام کر لیا ہے اس باپ پر کیا گزر رہی ہوگی جب لوگ اس بدبخت بدنصیب انسان کو گندی نالی سے اٹھا کر کے موبائل بنا رہے ہوں گے آڈیو ویڈیو اور وائرل کر رہے ہوں گے وہ ماں باپ اپنے کمرے میں اپنے گھر میں بیچارے زمین بوس ہو رہے ہوں گے رو رہے ہوں گے مولا کاش یہ بچہ ہی نہیں ہوتا سری سکتی رحمت اللہ نے دیکھا ہے شرابی گندی نالی میں پڑا ہوا اب آج کل لوگ زیادہ مزاج ہمدرد کہاں ہوتے کسی کا بچہ بگڑ گیا تو لوگ بڑے مزے لیتے ہیں چلو بگڑ گیا ان کے پتہ چلے ہی ماں باپ کو بھی خاندانی بگڑ جائے گا آج کل زیادہ لوگ ایسے ہمدرد لوگ کم ہی ہوتے ہیں جن کو یہ تڑپ ہوتی ہے بچہ بگڑ کے چاہے کسی کا ہو انسان ہے مومن ہے حضور کا امتی ہے کہاں ایسے ہمدرد لوگ یہ تو ڈاکٹر اقبال ہی تھے جو رو رہے تھے امت کے مسلح پہ رو کر رات مسلح بچھا کر عرض کرتے شب پیش خدا بگریش تمزار مسلمانہ چرا خارند و زارن اے مولا یہ امت برباد کیوں ہو رہی ہے یہ تشدد کا شکار کیوں ہو رہی ہے رو رہے ہیں عرض کرے مولا راز کیا ہے ندا آمد نمی دانی کی ہی قوم دل دارن محبوب ندارن آواز آئی اقبال سن اس امت کا بیڑا گرک کیوں ہو گیا سن کیا وجہ ہے اس امت کو میں نے دل دیے تھے لیکن انہوں نے دلوں میں میرے محبوب کو نہیں بسایا ہے آج کل کم ہی لوگ ہمدرد ہوتے ہیں جب کسی کا بچہ بگڑتا نا تو لوگ خوشیاں مناتے چلو اچھا ہو گیا اب جب کوئی بیچارہ امیر ہوگا اپنی روزی روٹی کماتا ہوگا تو پھر لوگ اور ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اب بہت اچھا ہو جائے گا خاندان ختم ہو جائے گا لیکن سیری سختی انہوں نے اس گندے انسان کو گندی نالی میں پڑا دیکھا اس کو اٹھایا اس کا منہ دھلا پانی سے صاف کیا لوگوں نے کہا حضرت کیا بات ہے کہا یہ بدنصیب گندی نالی میں شراب پی کے پڑ گیا تھا اب اس کو اپنی بدنصیبی غالب آ گئی تھی لیکن میرے رب کا نام اللہ 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 پڑھ رہا تھا مجھے یہ پسند نہیں آیا کہ گندے منہ سے میرے رب کا نام لے اسی لیے میں نے منہ دھل لیا اس کا سمجھ گئے مجھے یہ پسند نہیں ہوا وہ اللہ 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 کر رہا تھا تو یہ میرے رب کا نام زبان پہ لے رہا ہے شراب پی کر کے مجھے اچھا نہیں
اب اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، کبھی ہدایت کا ایک اشارہ ہو جاتا تو انسان پار ہو جاتا ہے۔ اس شرابی کو جب ہوش آیا تو لوگوں نے کہا شرابی تو گندی نالی میں گر گیا تھا، سری سختی نے اٹھایا تیرا منہ دھلا، اس لیے دھلا یہ بات ہے۔ تو سری سختی کے منہ دھلنے کا اثر یہ ہوا اس شرابی نے اسی وقت توبہ کیا، کہا خدایا رحم، اتنے بڑے ولی نے میرا منہ دھلا، اب کس منہ سے میں شراب پیوں گا؟ کبھی نہیں پیوں گا، توبہ کر لیا۔ اور توبہ بھی کیسی؟ سری سختی فرماتے ہیں میری عادت تھی میں صبح مسجد میں سویرے جاتا تھا، کونے میں تہجد پڑھا کرتا تھا، صبح سویرے جا کے عبادت کرتا تھا، اللہ کی یاد کرتا تھا۔ آج کی رات میں جب آیا تو دیکھا کوئی رو رو کے اللہ اللہ رو کے ندائیں کر رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، ہچکیاں لگ رہی ہیں، آنسو گر رہے ہیں۔ میں جب نزدیک گیا یہ کوئی اور نہیں، یہ وہی شرابی تھا جس کا میں نے منہ دھل لیا۔ اللہ اللہ اللہ، جب میں نزدیک گیا میں نے کہا شرابی تو ادھر؟ کہا حضرت تم نے جب منہ دھلا رب نے کہا سری سختی یہ وہی ہے، تم نے منہ اس کا دھلا، میں نے دل دھل لیا۔ جب ولی ہم منہ دھلے تو پھر کیسے ممکن ہو کہ دوبارہ شراب منہ میں چلی جائے؟ فرمایا سن میں سری سختی، تم نے منہ دھلا، منہ صاف کیا، میں نے اس کا دل صاف کر دیا، اس کا دل بدل گیا ہے۔ اب مقام بھی سن، اس نے ایسی توبہ کر لی، ایسی توبہ کر لی، اب یہ خود جو یہ شرابی اب کہہ رہا جو ابھی تک شرابی تھا، کہتا سری سختی سن لے، تمہارے منہ دھلنے سے، رب کے دل دھلنے سے میرا اتنا مقام بڑھ گیا ایک ہی رات میں، جو تیرے اور رب کے درمیان راز کی باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی میں سمجھ گیا، اس سے بھی اللہ اللہ زمین ملی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ میرے جوان و قبر میں جانا، میرے رسول کا دیدار کرنا ہے، ذرا منہ دل کے جاؤ، سلام پڑھنا ہے، حضور آ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں عرض کروں گا یا نبی سلام علیہ، یا رسول سلام علیہ، یا حبیب سلام علیہ۔ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں۔ اے میرے نبی جب قبر میں مجھے فرشتے سوال و جواب کرنے کے لیے آئیں گے، نکیرین آئیں گے، تو میں کچھ جواب نہیں دوں گا، میرے نبی کا چہرہ سامنے ہوگا، قبر میں چہرے نبی سامنے ہوگا، نکیرین سوال کرنے آئیں گے، اٹھ بندے جواب دے دے۔ اب گنہگاروں کا تو حال کیا ہوگا؟ قبر سکڑ جائے گی، اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، چلائے گا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، قبر بزبان حال کہے گی بدبخت میں تو پاک تھی، تیری ناپاکی کی وجہ سے میں بھی ناپاک ہو گئی ہے، لیکن خوش نصیبوں کی قبر کھل جائے گی، صالحین کی قبریں حد نظر تک کھل جائیں گی، وسیع ہو جائیں گی۔ اللہ اللہ نبی سامنے ہوں گے، نکیرین سوال کریں گے بتا تیرا رب کیا، دین کیا، اس کے بارے میں کیا کرتا تھا؟ تو عاشق نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے آقا تمہاری جانب اشارہ کروں میں۔ جب مجھے فرشتے سوال پوچھیں گے تو میں کہہ دوں گا میں کچھ نہیں جانتا ہوں، بس میں محمد کو جانتا ہوں۔
تمہاری جانب اشارہ کروں میں، اے نبی میں اشارہ تیری طرف کروں گا، میں کہوں گا آہا یا رسول ابدہی باب السلام روزہ قبلہ یمن کعبہ یمن دین من ایمان من قبلہ یمن کعبہ یمن دین من ایمان من یا رسول ہاشمی قربانی نام جانی من جانانی من با جملہ فرزندان من از شوائے نوری باگے تو منور یا رسول دیدہ من سینہ من چشمی من چشمانی من